السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب کے 10، 11، 12 تاریخ کو بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن، ان 3 دنوں میں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر شب معراج سے پہلے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے ان 3 بابرکت دنوں کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ رجب کے ان بابرکت دنوں میں سے پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے یہ بہت ہی مبارک دن، مبارک مہینہ ہم سب کی زندگی میں پھر سے نصیب فرمایا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اور آپ ان 3 دنوں میں جتنے بھی مصروف ہیں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی آپ کی زندگی میں مصروفیت ہے، اس کے باوجود آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیف ہے، مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ جو وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گی، رجب کا مہینہ آئے اور ان 3 دنوں کے اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ یہ وظیفہ دولت کے لیے، رزق کے لیے بہت ہی عظیم اور برکت والا ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے رجب کے ان مبارک دنوں میں اس وظیفے کو ضرور پڑھنا۔ اس کے بعد دیکھنا میرا اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ جب بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ معجزے دیکھے ہیں، کئی ناممکن کام ممکن ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ میرے اللہ کی طاقت ہر کوئی جانتا ہے۔ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاورفل ذات ہے۔ وہ ذات جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس ذات کے لیے ناممکن نہیں۔ میرا اللہ جب کہتا ہے کن ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل، جتنے بھی پریشانیاں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، بس اپنے اللہ سے دعا مانگا کرو، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑایا کرو، اللہ کو اپنے دکھ تکلیف بتایا کرو۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کو آپ نے اپنے دکھ تکلیف سچے دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رو کر بتاؤ گے تو آپ کو اس وقت دلی سکون محسوس ہوگا۔ اور جب آپ اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کو بتا دیتے ہیں، آپ کو سکون محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے اور آپ کی جو مسائل ہے وہ جلدی حل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھائے وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ میرا اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ضرور مانگنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مجبور ہیں، قرض دار ہیں، رزق کی تنگی ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ اس وظیفے کو لازمی طور پر پڑھ لیں، ان کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے میں ہیں، تکلیف رکھتے ہیں تو ماہ رجب کے 10، 11، 12 یعنی بدھ، جمعرات، جمعہ کے یہ مبارک دن آئے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازم پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر پر پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ان دنوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیں، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتائی ہوں اس کی ہر حاجت پوری ہوئی ہے۔ ناظرین، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ 10، 11، 12 رجب، بدھ، جمعرات اور جمعہ، ان 3 دنوں میں آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد
جب جہاں جسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مسلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ سب سے پہلے نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس مفید کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر کا مالک بننے کے لیے گاڑی مانگ رہے ہیں، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا، آج رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی طرف سے ایک کن محتاج ہے۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے اب کا کوئی تعلق ختم ہو گیا۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہماری کیوں نہیں ہوتی ہے، تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آج آپ نے ان دنوں سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گنہگار ہے، شایع کار ہے، جانے انجانے میں ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتا ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ رب کریم کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو انسان ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے آپ کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے گی تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ رب سے رب کا صفاتی نام پڑھ کر مانگو گے تو اللہ تبارک وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم
2 बार हो गया, या हय्यो या कय्यूम 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या हय्यो या कय्यूम के अपने दाएं हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यो या कय्यूम पढ़ने की देर है कि 7 आसमानों और ज़मीनों के खजाने आपके नसीब में लिख दिए जाएंगे। जिसको यकीन नहीं आता वह रजब के इन 3 दिनों में ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर देख ले, और यह भी याद रखेगा कि यह मौका बार बार नहीं मिलता। आज मौका मिल रहा है। आज रब करीम से मांगने की घड़ियां हैं। जितना हो सकता है मांग लो। जब आप दूसरे नंबर पर 11 बार या हय्यो या कय्यूम पढ़ लें तो अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। वह वजीफ़ा कुरान पाक की एक सूरत का वजीफ़ा है जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन उस सूरत के कमालात बहुत ज़्यादा हैं। इस सूरत को दौलत का ख़जाना भी कहा जाता है। इस सूरत को कामयाबी की राज भी कही जाती है। इस सूरत को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आज आपने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। इस मुबारक महीने में, बरकतों और रहमतों वाले महीने में जो बंदा सूरह कौसर पढ़कर अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। आज आपने भी सूरह कौसर को पढ़कर अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगना है। आँखों में आंसू लिए मांगना है। अल्लाह पाक की हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देगा। सवाब की नीयत से एक बार सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आदैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानिका हुवल अब्तर। आपको सूरह कौसर को हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 33 बार पढ़नी है। ये सूरत मुबारक कुरान पाक में तरतीब के अल्फाज से 108 नंबर पर आती हैं, जिसमें 1 रुकू और 3 आयत हैं। सूरह कौसर कुरान पाक के 23वें पारे में मौजूद है। यह आयत बेशुमार रहमतों और बरकतों का खजाना है। यह आयत रंजो गम को दूर करती हैं। कल्ब मोमिन को फरहत व शादमानी और खुशियाँ देती हैं। यह पहले नंबर पर आपने 11 बार ला हौल वला कुव्वत को पढ़ना है और दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या हय्यो या कय्यूम को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है। जब आप यह तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो फिर आप इसके बाद आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। अब आपका अमल मुकम्मिल हो गया। यह वजीफ़ा पढ़ने के बाद अपने अल्लाह को अपना सारा मामला बता देना है। वैसे तो मेरा अल्लाह हर बात से वाकिफ़ है, हर बात से बाखबर है। वह जानता है कि आप किस मुसीबत में है, किस परेशानी में है। बस मेरा अल्लाह आपसे सुनना चाहता है कि मेरा बंदा किस तरह मुझसे सवाल करता है, किस तरह मुझसे मांगता है, किस तरह अपनी आजिज़ी से मांगता है। मेरा अल्लाह वह सब कुछ अता फरमाएगा जिस चीज़ की आपको तलब है। मेरा अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है, बहुत बड़े ख़जानों का मालिक है। उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। मोहतरम नाज़रीन, अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत बड़ी अज़मत है। जब सांसें बंद हो जाएंगी, आमाल का रंजिशर बंद हो जाएगा, तो उस वक्त इंसान की एक नेकी भी किसी काम की नहीं होगी। इसलिए यह जो वक्त है इसको गनीमत जानो। एक एक लम्हा जो है उसको गनीमत जानो। अपने अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करो, इस्तग़फ़ार करो। हर नेमत पर उसका शुक्र अदा करो। अपने अल्लाह को राज़ी कर लो। अल्लाह राज़ी हो गया तो हमारा काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। तमाम हज़रात नमाज का एहतमाम लाजिम करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर नामुमकिन होगा। इसलिए हमेशा चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।